کوئی بھی طالبہ نہ شہید ہوئی ہے نہ لاپتہ ہوئی ہے، جس کے پاس بھی اس کے شواہد ہیں، ام احسان کے پاس ہوں، مولانا عبدالعزیز صاحب کے پاس ہوں یا کسی اور کے پاس ہوں، اگر اس کے پاس کوئی شواہد ہیں تو میں باقاعدہ اس کو دیکھوں گا۔ آپ ہیں کون؟ آپ کو کیوں کوئی ڈیٹیل آ کر دے؟ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ سب کا رخ ایک جانب ہو اور ہم مظلوموں کے لیے آواز اٹھائیں، لیکن اس موقع پر بہت غلط ٹائمنگ پر یہ بیان سامنے آیا کہ لال مسجد میں نہ کوئی طالبہ زخمی ہوئی، نہ شہید ہوئی، نہ لاپتہ ہوئی۔ مجھے جب میں نے اس کی بات کی کہ وہاں کوئی بھی طالبہ نہ شہید ہوئی ہے نہ لاپتہ ہوئی ہے، تو مجھے ایک استاد نے کہا کہ ضرب ان میں تو ایک شمارے میں 3,500 طالبات کے لکھا تھا کہ 3,500 طالبات شہید ہوئی ہیں، تو مجھے بڑا اس کا افسوس بھی ہوا۔ آزاد کشمیر کا بڑا معتبر خاندان ہے مفتی رویس خان صاحب، ان کے صاحبزادے ہیں مولانا رضوان مکی صاحب، اور ایک مذہبی تنظیم کا معروف چہرہ بھی ہیں۔ ان کی خاصی لمبی ویڈیو ہے، اس کے 3 کلپس آپ دیکھیے۔ آپ اس کی تردید نہیں کر سکتے، آپ تائید کریں گے اس بات کی۔ 2005 کا 8 اکتوبر کا زلزلہ سب کو یاد ہوگا، سب کو یاد ہوگا۔ 2005 8 اکتوبر کے زلزلے کے بعد کئی لوگ، کئی بچیاں ایسی تھیں جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے۔ کشمیری تھے، وہ کشمیری، گلگت بلتستان، مظفر آباد، نیلم ویلی، تاؤ بٹ تک کے لوگ تھے۔ میرے علم میں کہ وہ ایسی محتاج بچیاں جن کا کوئی والی وارث نہیں، ان سے وہ فیس نہیں لیتے تھے، بالکل نہیں لیتے تھے فیس۔ باقی جو اچھے تھے، مضبوط خاندان والے تھے، مضبوط بیک گراؤنڈ والے تھے، وہ دیتے ہوں، یہ ایک الگ عنوان ہے۔ میں لال مسجد کے جو انٹرسٹ ہے ادھر سے داخل ہونے لگا، اسی وقت فائرنگ ہوئی۔ جب فائرنگ ہوئی تو ہم لوگ وہاں پر جو سفیدے کے بڑے بڑے درخت ہیں، ہم ان کے پیچھے ان کی اونٹ لے لی۔ جب اونٹ لی تو پھر فائرنگ رکی، ہم پھر بھاگ کے دوسرے درخت کے پیچھے ہو گئے۔ تو اس طرح لڑکیاں بھی احتجاج کر رہی تھیں، ایمبولینسیں آ رہی تھیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا طالبہ میرے سامنے جو زخمی ہوئی تھیں، وہ طالبہ جو زخمی ہوئی تھی اس کو اٹھا کر 7-8 لڑکیاں جو تھی طالبہ، وہ ایمبولینس میں ڈال رہی تھی۔ تو ہم رو رہے تھے، پریشان تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، جیسے ہندوستان اور پاکستان کی جنگ شروع ہو چکی ہے، جس طرح اسرائیل اور فلسطین کی جنگ شروع ہو گئی ہے۔ تو میں نے دیکھا ان میں میری ایک ہمشیرہ بھی تھی، میں نے اپنی ہمشیرہ کی طرف دیکھا، وہ بھی رو رہی تھی۔ تو انہوں نے اس طالبہ کو اٹھا کر جب ایمبولینس میں ڈالا، 7-8-10 طالبات جو تھیں وہ اس طالبہ کو لے کر ایمبولینس میں روانہ ہو گئیں۔ ہم نے کہا یہ ایمبولینس کدھر جائے گی؟ کہتے ہیں پیمز ہاسپٹل میں جائے گی۔ آخر کار پتہ چلا کہ جو لڑکیاں ایمبولینس میں طالبہ کو لے کر گئی تھی، ان کو راستے میں ہی پولیس نے، اداروں نے روک کر ان کو گرفتار کر لیا ہے۔ اب وہ کسی نامعلوم مقام پر ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا جی چلیں ڈھونڈتے ہیں اس پر بھی۔ رات کو کرفیو لگ گیا، یعنی اسی دن 3 جولائی کی رات کو جو ہے نا وہ کرفیو لگ گیا تھا۔ جب کرفیو لگ گیا تو پھر ہم تو اس طرح اندر داخل نہیں ہو سکتے، پھر تو اب باقاعدہ طریقہ کار سے اپنے نام کا اندراج کرواؤ، کہاں سے آئے ہو، فلان جگہ سے آئے ہو، کیا لگتے ہو، خونی رشتہ کیا ہے، بہن کا نام کیا ہے، کیوں داخل کروایا تھا، ادھر پڑھایا کیوں تھا، آپ کو نہیں پتا تھا، یہ سارے سوال و جواب ہوئے۔ میرے ساتھ گواہان موجود تھے۔ اب میرا سوال یہ ہے، میری ہمشیرہ جو گرفتار ہوئی تھی، میں نے دن کے بھی لائیو ویڈیو میں یہ کہہ دیا تھا، وہ مجھے گولڑا موڑ میں جو حاجی کیمپ ہے مفتی اقبال صاحب کے ادارے کے پاس، وہ 5 دن بعد ہمیں وہ وہاں سے ملی تھی، ٹھیک ہے۔ حاجی کیمپ سے 5-6 دن بعد ہمیں ہماری ہمشیرہ ملی، ٹھیک ہے۔ وہ گرفتار کی ہوئی تھی اس وقت، اللہ جزائے خیر دے، کچھ سورسز لڑا کر، کچھ سورسز کا استعمال کر کے ہم لے آئے۔ لیکن جب ہم دوبارہ پیمز ہاسپٹل میں گئے نا، ایسے ہی، چونکہ میری ہمشیرہ کہہ رہی تھی کہ میری 2 سہیلیاں زخمی ہیں، ان کا پتہ کرنے جانا ہے۔ جب ہم دوبارہ گئے تو پھر وہی حالات، پھر وہی معاملات، وہی ادھر کون ہو، کس سے ملنے آئے ہو، کیا لگتی ہے، رشتہ داری کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اگلی بار ڈاکٹر مفتی خلیق الرحمان صاحب کا ٹویٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ H8 اسلام آباد کے قبرستان میں آج بھی ایسی کئی خبریں موجود ہیں جن پر لکھا ہے کہ یہ لال مسجد کی شہیدہ ہے، اگرچہ اس پر اس کا نام نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ عبدالستار ایدھی کا بیان دیکھیے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کتنی تھیں، وہ تو جل کر کوئلہ ہو گئی، پہچانی نہیں جا رہی تھی، البتہ غیر ملکی کوئی نہیں تھا، وہ کیا ان کی تعداد ہوگی؟ تو یہ عبدالستار ایدھی صاحب تو اندر گئے نا۔ عبدالستار ایدھی کا بھی یہ ماننا ہے کہ مدرسے میں شہید ہونے والی طالبات کی اصل تعداد ابھی تک راز ہے۔ عورتوں کے تو کوئلے ہو گئے تھے، ان کا پتہ ہی نہیں چلا کتنے مری کتنے نہیں، ان کا تو کوئی حساب ہی نہیں۔ ان کی لاشیں اٹھائی، اس میں کوئی غیر ملکی نظر نہیں آیا۔ انہوں نے کوئی کیمیکل استعمال کیا تھا جس سے ان کے جسموں کو آگ لگی ہوئی تھی، اور جس طرح آپ ربڑ کو آگ لگا دیں تو وہ بالکل زمین کے ساتھ چپک سی جاتی ہے اور ہلکی ہلکی اس سے آگ لگی ہوتی ہے، اس طریقے سے ان کو آگ لگی ہوئی تھی۔ یہ بات مولانا عبدالعزیز صاحب بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی وہاں بم لگے، فاسفورس لگا، جلانے والی چیزیں لگیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر 50 گولیوں کے نشانات ہیں، تو کل تو تڑتڑاہٹ سے گولیاں برس رہی۔ مولانا عبدالعزیز صاحب خود گرفتار ہو گئے تھے، تقریباً 2 سال بعد رہا ہوئے، ام احسان صاحبہ گرفتار ہوئی۔ تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ چلے گئے، تو یہ بات ام احسان صاحبہ بھی کہتی ہیں کہ 3,000 بچیاں ہمارے پاس لائی گئی تھیں زلزلے کے دنوں میں، پر کوئی رشتہ دار، خالہ، ماموں، چاچی، پھوپھی مل گئی تو وہ واپس چلی گئی، لیکن اس کے باوجود تقریباً 1,750 کے قریب بچیاں زلزلہ زدہ علاقوں کی ہمارے پاس تھیں۔ بیٹا میں جامعہ سیدہ حفصہ سے میں احسان بات کر رہی ہوں۔ زلزلے کے بعد ابتدائی طور پہ تو ہمارے پاس تقریباً 3,000 کے قریب بچیاں آئی تھیں، مطلب لائی گئی تھیں ہمارے پاس کہ یہ بچیاں ہیں۔ تعداد کم و بیش بھی ہو سکتی ہے، لیکن پھر بعد میں آہستہ آہستہ جب اعزاء اقارب تھوڑا سنبھلے تو کچھ بچیوں کو لے جایا بھی گیا واپس، جیسے کوئی رشتہ دار مل گئے، کسی کی خالہ یا ماموں یا چچا یا دادا دادی میں سے کوئی اور ملنے والے مل گئے خون کے رشتے، تو وہ اپنی پہچان کروا کے لے گئے بچیوں کو۔
اور جو پیچھے ہمارے پاس رہ گئی تھیں وہ تھیں تقریباً 2,500 کے قریب، 2,500 تھی۔ اس سے آگے چلیے، اسی دور کا حامد میر کا پروگرام ہے جس میں یہ طالبہ آئی ہے اور وہ کہتی ہے کہ 95 یا 100 لڑکیاں بھی شہید ہوئی اور ہمارے بہت سارے بھائی تھے وہ بھی شہید ہو گئے اور اندر کمرے لاشوں سے بھرے ہوئے۔ جب میں 3 دن کے بعد باہر نکلی تو اس وقت تک تقریباً ہماری 100 کے قریب طالبات اندر شہید ہو چکی تھیں اور 90-95 کے قریب ہمارے بھائی تھے جو شہید ہو چکے تھے اور ان کی لاشوں سے ارد گرد ہمارے کمرے بھرے ہوئے تھے۔ اس سے آگے بڑھتے ہیں، یہ دیکھیے مشاہد اللہ خان ہے۔ چھوٹے چھوٹے کمروں میں آپ نے مارٹر گولے مارے اور وہ مارٹر گولے جن بچیوں کو لگے ہیں نا، کسی کا ہاتھ چپکا ہوا تھا چھت سے، کسی کے بال چپکے ہوئے تھے، کسی کا دھڑ چپکا ہوا، اس بے دردی کے ساتھ انہوں نے وہاں پہ لوگوں کو، یہ پرویز مشرف کر رہا تھا، پھر پرویز مشرف نے ایسے ایسے کام کیے ہیں، عافیہ صدیقی کو بھیج دیا۔ اخبارات کی خبریں جس میں وہ کہتے ہیں کہ 10 لوگ اندر جاں بحق ہو گئے اور 10 فوجی جوان شہید ہو گئے۔ خود کبھی بھی آپریشن کرنے والے اداروں کے ترجمان نے بھی آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ایک بھی طالبہ نہ زخمی ہوئی اور نہ شہید ہوئی نہ لاپتہ ہوئی۔ یہ آج تک کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا، حتیٰ کہ اداروں نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا۔ ایک فرد واحد ہے جس نے گفتگو کرتے ہوئے اس کے منہ سے یہ بات نکل گئی، تو اب وہ لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ جناب آپ ان کی تفصیلات لائیں، ان کا ڈیٹا لائیں۔ اب بات یہ ہے کہ لوگ کیوں سامنے آئیں؟ کیا آپ ان کی دیت دلوائیں گے؟ آپ فی کس طالبہ کو 1 کروڑ روپے دلوائیں گے، زخمیوں کو 50 لاکھ روپے یا 10 لاکھ روپے دلوائیں گے؟ لوگ کیوں اپنے وہ پرانے زخم تازہ کریں، قبروں کو کھولیں؟ تو وہ بتا رہے ہیں، اچھا وہاں کا جو ڈرائیور ہے اس کا بھی بیان ریکارڈ پر ہے اور وہ یوٹیوب پر بھی آ گیا ہے۔ اس نے کہا کہ یہاں سے گاڑیاں بھر بھر کے میں خود زخمیوں کو لے جاتا رہا ہوں، وہاں پہنچاتا رہا ہوں۔ اور جو مولانا سعید صاحب ہے ان کا بیان سب سے واضح ہے۔ ان بے گناہوں پر بھی گولیاں چلائیں، جو بچیاں تھیں آ گئی کسی بہکاوے میں، کچھ ہو گیا، لیکن کیا اس کو ڈیزرو کرتی تھیں کہ ان کی لاشیں اس طرح پھینکی جائیں؟ لاشوں کو کوئی پوچھنے والا آپ کے دور میں نہیں تھا، اتنی بھی توفیق نہیں تھی کہ کسی سرکار مولوی صاحب کو کہتی ہے مولوی صاحب لاشیں دفن کرنی ہے، یہ کرنا ہے، ان کا جنازہ پڑھنا ہے۔ ہم تو اندر کے حقائق جانتے ہیں۔ ڈی سی پنڈی نے فون کیا ہم سے اور انہوں نے کہا کہ کچھ جنازے ہیں، آپ جنازہ پڑھا دیں، غسل کرا دیں۔ یہ سب لال مسجد کی لاشیں، عورتوں کی بھی لاشیں۔ ہم اپنی ہمشیر کو ساتھ لے کے گئے، دوستوں کو ساتھ لے کے گئے، ہم سے پوچھیں ان لاشوں کا کیا حال تھا، ہم سے پوچھیں اس سے کتنی بو آ رہی تھی اور ہم سے پوچھیں وہاں کیا ہو رہا تھا۔ یہ اس مشرف کے دور میں ہوا ہے اور حرام ہے جو ان کو ذرا بھی احساس ہوا ہو کہ ہم نے کیا کیا۔ داڑھی رکھنا عذاب ہو گیا تھا، ٹوپی پہننا اس کے زمانے میں عذاب ہو گیا تھا، لوگوں نے داڑیاں کٹا دی۔ ہم کتنے ہی لوگوں کو جانتے ہیں جنہوں نے بالکل کلین شیو کر لیا کہ جس داڑھی والے کو دیکھو، جس ٹوپی والے کو دیکھو، پہلی بات یہ ہے کہ یہ کسی گروپ سے تعلق رکھتا ہے، گاڑی سے اتارو، گاڑی سے اتار کے اب گاڑیاں چیک ہو رہی ہیں، تھپڑ مارے جا رہے ہیں، جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ یہ سب ہوتا رہا انہی کے دور میں۔ ہم لوگ بچے نہیں تھے، باشعور تھے، اسی ملک کے شہری تھے۔ وہ یہ کہتے ہیں ان سب چیزوں کو جب آپ سامنے رکھتے ہیں اور اس کے بعد سب سے معتبر گواہی وہ مولانا عبدالعزیز صاحب یا ام حسان صاحبہ کی ہو سکتی ہے، گرفتار ہو گئے تھے لیکن واپس آ کے وہ وہیں اسی جگہ موجود ہے، وہ بچیاں ان کے سامنے کی تھی۔ اب یہ کہا جائے کہ جناب آپ ان کا ڈیٹا لاؤ، ان کے نام لاؤ، ان کی چیزیں لاؤ، تو آپ کون ہیں؟ آپ کو جج وج لگے ہوئے ہیں کہ لوگ آپ کے سامنے آئیں اور اپنی پیشیاں بھریں اور آپ کو بتائیں تاکہ آپ کے منہ سے جو ایک بات نکلی ہے وہ اس کی صداقت یا اس کے کذب بیانی کو ثابت کریں اور پھر آپ زیادہ سے زیادہ ان کا شکریہ ادا کر دیں گے۔ ان سب چیزوں کو آپ ملائیں تو اس سے جو خلاصہ نکلتا ہے وہ یہ نکل سکتا ہے جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جن بچیوں کے گھر والے پہنچ سکے وہ ان کو لے گئیں، جو بچیاں خود جا سکتی تھیں وہ چلی گئیں، لیکن زلزلہ زدہ ایریاز کی بہت ساری بچیاں جن کی کم سے کم تعداد بھی حافظ احتشام احمد 600 بتاتے ہیں وہ وہاں پر موجود تھیں۔ تو ان میں سے کتنی شہید ہوئیں، ان کے اعضاء کا کیا ہوا، وہ مولوی سعید صاحب کے بیان سے مزید واضح ہو رہا ہے، عبدالستار ایدھی کے بیان سے واضح ہو رہا ہے اور مشاہد اللہ خان کے بیان سے واضح ہو رہا ہے، عبدالستار ایدھی کے ساتھ جو ایک آدمی بیان دے رہا ہے اس کے بیان سے واضح ہو رہا ہے۔ تو آج تک یہ دعویٰ کسی نے بھی نہیں کیا۔ ایک فرد واحد 18 سال بعد ایک دعویٰ کرتا ہے اور اس دعوے کے بارے میں وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ڈیٹا ہے تو سامنے لو، دلیل وہ بھی خود کوئی نہیں دے رہا، وہ کہتا ہے کوئی دعویٰ ہے تو 18 سال بعد لوگ کیا قبریں کھود کے لائیں۔ اس موقع پر جب ٹریبونل بلا 304 صفحات کی رپورٹ موجود ہے اور اس میں یہ بات موجود ہے، حافظ احتشام صاحب کہتے ہیں کہ 600 بچیاں زلزلہ زدہ علاقے کی وہاں موجود تھیں اور وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس کئی لوگ۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ یہ بات کہ جی ضرب مومن میں تو 3000 بھی لکھی گئیں اور ضرب مومن میں تو سرخیاں لگیں، وہاں لکھا گیا کہ جلائی گئی ہیں، تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے اندازہ نہیں تھا یا مجھے بڑا افسوس ہوا یا مجھے جب اندازہ ہوا جب مجھے پتہ چلا کہ غلط طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے تو میں نے بہت سمجھایا۔ میں ان لوگوں میں شامل ہوں جو وہاں کالمز لکھتے تھے اور میری کتاب فی البدی جو میرے کالمز کا کلیکشن ہے، اس کلیکشن میں پورا ایک باب ہے، یہ فی البدی ہے، اس میں بلکہ تمام کالم وہی ہیں جو ضرب مومن میں چھپے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی کالم ایک آدھ کالم کوئی ہے جو کسی خاص نمبر میں کہیں اور چھپا ہے تو وہ اس میں آ گیا۔ یہ سارے ضرب مومن کے کالم ہے، فی البدی اس کا نام ہے، اسی نام سے عبدالرحمن مدنی سے میرا کالم وہاں چھپتا تھا۔ اس میں پورا ایک باب ہے، اس باب کا نام ہی مغرور کمانڈو اور لال مسجد۔ اس میں ایسا پہلی دفعہ ہوا ہے، وہی فتح ماپ پریاں میں کسے بددعا دوں، پریاں اداس ہیں، رٹ کی رٹ سمجھدار لوگ، یہ سارے اسی موضوع پر لکھے گئے۔ وہ کہتے ہیں جی میں نے وہاں کی انتظامیہ کو سمجھانے کی کوشش کی یا لکھنے والوں کو سمجھانے کی کوشش کی، تو میں تو برس برس وہاں رہا ہوں، ظاہر ہے یہ 1 2 4 5 10 50 کالم نہیں، 100 سے زیادہ کالم ہے، تو ایک طویل عرصہ میں اس میں لکھتا رہا، اس کے رنگین صفحے پہ اکثر میں چھپتا تھا، یہ کالم میرا چھپتا تھا۔ ضرب مومن کے ساتھیوں سے بات چیت کی، میں نے کہا آپ لوگ کیا لکھ رہے ہیں، یہ تو غلط معلوم ہو رہا ہے، طالبات کی بات نہ لکھیں، باقی جو وہاں ظلم ہوا ہے طلبہ کو یا دوسرے وہاں جو لوگ آئے ہوئے تھے جو باہر کے لوگ تھے، نمازی تھے یا کسی بھی تنظیم کے لوگ تھے، تو ان کو جس طریقے سے وہاں شہید کیا گیا تو اس پر آپ لکھیں۔ تو مجھے تو کوئی ایک دفعہ بھی ایسا موقع نہیں ہوا کہ استاد صاحب نے وہاں پر کوئی بات کی ہو، کو لوگوں کو سمجھایا، ان کو کہا کہ جی تم غلط کر رہے ہو، یا انتظامیہ میں 2 اس وقت بڑے لوگ تھے، ایک حضرت مفتی صاحب تھے، دوسرے انور غازی تھے، انور غازی تو ابھی وہاں ادارے میں موجود ہیں، تو
انہوں نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ بھائی یہ موضوع سارا کا سارا جھوٹا ہے, کذب بیانیہ, آپ اس پہ کیسے لکھ رہے ہیں. اور اس دور میں کیا ہم بیٹھ کے گھڑ رہے تھے, ہم وہاں جھوٹ بول رہے تھے, کذب بیانیاں کر رہے تھے, ہم وہاں کچھ سازشیں بیٹھ کے کر رہے تھے. جو چاروں طرف چھپ رہا تھا, جو معلومات آ رہی تھیں, وہ مولانا عبدالرشید غازی کا وہ والا میسج کہ جی بالکل آخری جو ان کا وائس میسج ہے, غالباً کسی ٹی وی اینکر سے بات کر رہے تھے یا کس سے, جس میں انہوں نے کہا جی اس طرح کے لوگ آئے ہیں اور وہ اس طرح کے نعرے لگا رہے ہیں اور وہ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں, وہ ساری کی ساری چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں. اور جہاں اتنی فائرنگ ہوئی, اتنی گولیاں چلی اور 100 لوگ اندر مارے گئے, 10 فوجی جوان اندر شہید ہو گئے, تو اچھا مولانا عبدالعزیز غازی کی والدہ وہاں شہید ہوئی, ان کا تو پورا جسم صحیح سلامت نہیں ملا, تو کیا کائنات میں وہ ایک ہی عورت بوڑھی اکیلی اندر رہ گئی تھی؟ بیان ان کا مانا جائے گا جن کی والدہ گئی, جن کا بیٹا گیا, جن کا بھائی گیا, یا ایک آدمی جو بہت دور بیٹھا ہوا ہے اس کا بیان مانا جائے گا؟ اور پھر وہ ایک اکیلا ہی بیان ہے, اس کے علاوہ کسی اور نے آج تک ایسی بات نہیں, کسی نے بھی نہیں کی, کسی اخبار, کسی ٹی وی, کسی آدمی, کسی کا کوئی بیان ریکارڈ اور منظر عام پر نہیں ہے. اس کے مقابلے میں لوگوں کے کئی بیانات موجود ہیں. اب وہاں کا جو ڈرائیور ہے جو اندر کہہ رہا ہے جی میں گاڑی چلاتا تھا 7-8 سال, تو مولانا عبداللہ صاحب کے ساتھ بھی میں رہا ہوں, وہ کہہ رہے ہیں یہ بات بالکل غلط ہے, وہاں بہت ساری شہادتیں ہوئی ہیں, ہم لے کر گئے لائیں. تو ان ساری چیزوں کو جب آپ دیکھتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ڈیٹے لے کر آؤ فلانی چیز, آپ ہیں کون, آپ کو کیوں کوئی ڈیٹے لا کر دے؟ تو یہ وہ سارے دلائل اور شواہد موجود ہیں. اس موضوع کو چھیڑنا مقصود نہیں تھا, لیکن ریکارڈ کی درستگی بہت ضروری ہے. کل کوئی اٹھ کر کسی اور تاریخی واقعے کا انکار کر دے گا اور پھر وہ کہے گا کہ ڈیٹے لاؤ اور فلان چیزیں لاؤ, اور اگر کوئی نہیں لائے گا تو چونکہ اس نے گھر بیٹھ کے ایک دعویٰ کر دیا وہ سچا ہو جائے گا, باقی سارے جھوٹے ہو جائیں گے. آپ دیکھیں ان کا جو کلپ آیا اس میں ARY کی ساری روشنیاں ان کے چہرے پر تو موجود ہیں, وہ پورا چہرہ روشن ہے. مولانا عبدالعزیز صاحب کی جو تصویر ہے وہ سائٹ پر لگائی ہے, اس میں وہ لال ٹوپی ہے, وہ بھی ٹیڑھی سی ہے, داڑھی میں کچھ خضاب ہے, کچھ نہیں ہے, اور چہرہ بھی اندھیرے میں رکھا ہوا ہے. تو اگر اپنے آپ کو اسی طرح آپ بدر منیر اور قمر منور بنا کے پیش کریں گے اور دوسرے سارے جو ہے نا وہ ظلام میں اور ظلمات میں ہیں, تو یہ تو کوئی انصاف نہیں ہے, نہ کوئی یہ انصاف پسندی اور نہ اس طرح حق کو بیان کیا جاتا ہے اور نہ اس طرح اس کو پیش کیا جاتا ہے. پھر وہ جو انداز ہے وہ انداز آپ دیکھ لیں جس میں وہ اٹھ کر آتا ہے دوبارہ ایک لڑکا اور وہ کہتا ہے جی بڑی مہربانی کہ ہمیں وقت عنایت فرمایا. حضرت استاد صاحب سے ہم نے خصوصی وقت انہوں نے ہمیں عنایت فرمایا ہے, حالانکہ وہیں کے پیڈ ہیں, تنخواہ یافتہ ہیں, وہیں کے کیمرے ہیں, وہیں کے لوگ ہیں, اور اٹھ کے آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور سامنے بیٹھ کے جو ہے نا وہ سوال جواب ہوتے ہیں اور پھر وہ اٹھا کے نشر کر دیے جاتے ہیں. جہاں تک دیانت کی بات ہے تو دہائیوں تک یہاں ان کی رفاقت میں کام کرنے والے حضرات کو جب وہاں سے کک آؤٹ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ جناب وہ 1 سال کی چھٹی پر ہیں, چھٹی لے کر گئے, وہ پھر واپس آ جائیں. حالانکہ وہ بات غلط تھی بالکل قطعاً. ضرب مومن کے ساتھیوں سے بات چیت کی, میں نے کہا آپ لوگ کیا لکھ رہے ہیں, یہ تو غلط معلوم ہو رہا ہے, طالبات کی بات نہ لکھیں. اور یہ بات بھی غلط ہے کہ جی میں نے لکھنے والوں سے بات کی, میں ان لکھنے والوں میں شامل ہوں, برسا برس لکھا ہے, مجھ سے تو کبھی کسی نے بات نہیں کی. اور جو وہاں 2 بڑے لوگ تھے میں ان کے قریبی ترین لوگوں میں تھا. ایک موقع پر کوئی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ حضرت مفتی صاحب کی آنکھ ہیں اور ان کے کان ہیں, تو آپ یہ بات کریں. یہ تنہائی میں مجھ سے کہا, ہو سکتا ہے حضرت کو یاد نہ ہو, بڑے آدمی ہیں, تو میں تو اتنا قریب تھا, وہ مجھے انہوں نے بھی کبھی نہیں کہا کہ یار یہ جتنی باتیں یہ ساری کی ساری جھوٹ ہیں, یہ اس طرح نہیں لکھنا چاہیے. ضرب مومن یہ میرے دل میں اتنا بڑی چیز تھی, میں نے اس کو سنبھالا تھا نا بالکل شروع سے, تو ایک ایسی چیز جس کو 20 سال تک کسی نے اس کو سنبھالا ہو, اور جو بھی لوگ اخبار کے ذمہ داران ہوتے ہیں وہ اس کو سوچ سکتے ہیں کہ ایک آدمی کیوں بند کر رہا ہے. کیا کوئی آدمی اپنے 20 سال کے بچے کو ذبح کر سکتا ہے؟ آدمی سوچ سکتا ہے اس کو؟ ایسا اخبار جو اتنا زیادہ معروف ہو, لیکن میں نے یہ دیکھا کہ اس کو ریاست کے اور شریعت اور جہاد کے جو خلاف اس کو استعمال کیا جا رہا تھا, تو پھر میں نے اس کو زبردستی بند کیا. ضرب مومن میں جو بھی اس کے جو ساتھی تھے, اس کے ذمہ دار تھے, اس کے لکھنے والے لوگ تھے, منتظمین تھے, ان کو میں مسلسل اس بات پہ سمجھاتا رہا کہ کوئی ایسی چیز اس میں شائع نہ ہو جو لوگوں کو مشتعل کرنے والی ہو. اور جب آپ کو پتہ لگ گیا تو 20 برس تک بقول آپ نے چلایا. ایک طرف آپ کہتے ہیں میں اسے پورا نہیں دیکھتا تھا, اس کو چلانے والے کچھ اور لوگ تھے, وہ وہاں جب میں نے دیکھا ریاست کے خلاف سازش ہو رہی ہے تو میں نے اس کو بند کر دیا. دوسری طرف آپ کہتے ہیں جی شروع سے میں نے سنبھالا. آپ کی مجلسوں میں ہم نے سنا, آپ نے کہا جی میں پہلی دفعہ جب اس کو پیسٹ کیا تو یہ بھی نہیں پتا تھا تصویریں سیدھی لگانی ہے یا الٹی لگانی ہے, ہم نے وہ سیدھی کر دی, وہ چھپائی میں جو ہے نا وہ الٹا لگتا ہے, وہ اس طرح کی کوئی بات آپ نے ہمیں بتائی تھی. پھر آپ نے خود کہا کہ کوئی اپنے 20 سال کے بیٹے کو ذبح کرتا ہے, شروع سے میں نے اس کو سنبھالا. جب آپ نے سنبھالا اور آپ کے ہوتے ہوئے وہاں 3-3 ہزار زندہ جلاتے گئے, یہ سب کچھ ہو گیا, تو جب آپ کو پتہ لگ گیا تو آپ کا فرض نہیں تھا, آپ کہتے ہیں فوری طور پہ اس کی نفی چھاپو, یہاں پر یہ سب کچھ جھوٹ ہے. میں نے اس کی پوری خود کہا کہ جب میں تحقیق کرتا ہوں تو میں کہاں تک جاتا ہوں, جب آپ وہاں تک چلے گئے اور آپ پر حق کھل گیا تو پھر آپ پر ضروری تھا کہ آپ اس کی نفی وہاں پر شائع کراتے اور آپ ان کو کہتے کہ جناب یہ غلط ہوا ہے, اس کو چھاپو یہاں پر کہ ایک بھی شہادت نہیں ہوئی اور جتنی ہم نے خبریں دی ہیں وہ غلط ہے. جمعرات کو بکتا تھا نا باہر, بدھ کے دن ہی وہاں جامع رشید میں دوپہر کو بک رہا ہوتا, تو اس سے پہلے بھی رنگین صفحہ تو آپ کا پسندیدہ تھا, آپ کے پاس پہنچ جاتا تھا وہ. اور باقی رہ گئی اس کے بند کرنے کی بات, تو وہ سینکڑوں لوگ اب بھی زندہ ہیں جن کو معلوم ہے کہ یہ کیوں بند ہوا اور کیسے بند ہوا اور یہ کہاں لاکھوں سے چلا تھا اور اس کی تعداد کہاں تک پہنچ گئی تھی اور کہاں کتنی نیچے گر گئی تھی. ویسے بھی میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی, جب وہ معمار ٹرسٹ پہ الرشید ٹرسٹ پہ پابندی لگی اور وہاں تنخواہیں دیر سے ملنے لگیں اور آدھی ہو گئی, تو کیا مدرسہ الرشید ٹرسٹ یا معمار ٹرسٹ سے چلایا جا رہا تھا؟ اس کا تعلق اس سے تھا. اور اگر اتنی تنگی ہو گئی تو یہ ہر سال پورے لمبے چوڑے وفود کے ساتھ اتنے مہنگے عمرے رمضان میں, پاکستان میں مولویوں کی ایک ایلیٹ کلاس ہے جس کو ہر رمضان میں عمرے پر ہونا ہوتا ہے, ہر سال اس کو حج کرنا ہوتا ہے. انسان دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے, لوگ ساری زندگی جمع پونجی لگاتے ہیں نا, تو وہ 12 لاکھ والے اکانومی پیکج میں حکومت کے ساتھ حج کرنے جاتے ہیں جو مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں. پتہ نہیں کون سی فیکٹریاں چل رہی ہیں, یہ 35 سے 32 سے 42 لاکھ روپے والے جو پیکج ہیں جس میں وہ عرفات کے میدان میں جناب فوارے لگے ہوئے, تکے بھونے جا رہے ہیں, شاندار بیڈ ہے, وہ سب کچھ موجود ہے. اور اکیلے نہیں ہیں, 10 حاشیہ بدار بھی ساتھ ہیں, اور جو خاص منظور نظر لوگ ہیں جو مطلب
जो चाहे उनसे लिखवा लो, जो चाहे कहलवा लो और जो चाहे सवाल करवा लो। वो 3 आदमी बैठ जाते हैं, मन तोरा हाजी बेगोयम, तू मुरा हाजी बेगो, अंजमन सताइश बामी, और वहां से जो है ना वो इंकशाफ हकीकत होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप उलमा का, मौलवियों का हिस्सा हैं और आप जो कुछ करते हैं उसकी इज्जत सब पर पड़ती है। सारे के सारे फिर रगड़ में आते हैं और लोगों का उस पर से ईमान, अकीदा और एतबार उठ जाता है। आखिर ये कौन सी फैक्ट्रियां चल रही हैं, कहां से इतना पैसा रहा है? मैं नाम नहीं लेना चाहता। अल्लाह ताला ने उनको बड़ी इज्जत दी है। जामे तो रशीद के हमारे कोलीग थे, साथी थे, मेरे साथ मेरी ही बाइक पर वापस आते थे, मैं उतार देता था उनको, फिर वो आगे अपना चले जाते थे। मुझे वो फोन करते रहे बकरीद के मौके पर, कितने दिन बकरीद के बाद कितने दिन उनका फोन आता रहा कि जनाब वो आपके लिए बकरा आया हुआ है, गोश्त आया हुआ है। तो ये वो जो ट्रस्ट के बकरे और वो गोश्त जिस तरह तकसीम हो, कई दिन मैंने कहा यार आप उसको इस्तेमाल कर लें। उन्होंने कहा नहीं जी वो आपके लिए आया हुआ। फिर पता नहीं उन्होंने भिजवाया या कोई तालिब इल्म ले आया, हमने मदरसे में दे दिया। अल्लाह खैर सल्लल्लाहु, ये बकरे तो मदरसों में हर दूसरे दिन आ रहे होते हैं, बल्कि तकरीबन रोज आ रहे होते हैं। वो हकीके के, कभी सत्ते के, कभी किस चीज़ के। तो जिस तरफ दयानत नहीं है वहाँ एक अकेले आदमी का दावा इन तमाम दलाइल और शवाहिद के मुकाबले में उसको नहीं माना जा सकता और कहीं किसी जानिब से भी उसकी तायद नहीं आ रही। इसलिए रिकॉर्ड की दुरुस्तगी बड़ी ज़रूरी है। तारीख ये न कहे कि कोई बोलने वाला भी नहीं था। हम मौलाना अब्दुल अजीज साहब या लाल मस्जिद का वो जो वतीरा था जिस पे वो ऑपरेशन हुआ, वो बच्चियां वहाँ नारे लगा रही हैं, लाइब्रेरी पर कब्जा कर रही हैं, वो डंडे लेके, कोई भी उसकी हिमायत नहीं करता। ये जितनी मुसल्लह तारीख है हम इसको दहशतगर्दी समझते हैं और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इदारे मौजूद हैं, फौज मौजूद है, हज़रत उस्ताद साहब मेहनत कर रहे हैं। जो तरीका है, कोशिश है, तालीम, तरबियत, ये सब होना चाहिए, यही तरीका है। वो तरीका बिल्कुल गलत था, वो तरीका ही गलत था जिसकी वजह से वो ऑपरेशन हुआ और वहाँ पर इतनी बच्चियां और इतने लोग और जो भी वहाँ शहीद हुआ, वो सब कुछ कौमी सतह का नुकसान है। और उसके बाद 18 साल होने को आए, उसके जख्म अब तक सही मानों में सिले नहीं है और उसके असरात मुल्क के तूल और में महसूस किए जाते हैं। तो ये जो दूरियां हुई, गलत तरीका था मौलाना अब्दुल अजीज का। ये बच्चियां इसलिए तो नहीं गई फांसी गड्ढे बंद कर, आप बच्चियों को पढ़ाएं, उनको तालीम और तरबियत दें, वो जगह जगह जाएं, इदारे खुले हों, माशाल्लाह खुले भी होंगे, बहुत सारियों ने सुनने में भी आया कि खुले हुए। वही एक तालीमी इनकलाब चलता, वो तरीका था। ये कौम की बच्चियां अमानत होती हैं, इसलिए नहीं होती हैं कि इनको उठा के आप गोरीले बना दो और वो जो ना इससे लड़ जाएं, उससे लड़ जाएं, उससे भिड़ जाएं, वो सब गलत। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप उसके मुकाबले में जब आए तो सिरे से उठा के उसका इनकार कर दें, या बातों में आपके मुंह से एक बात निकल गई तो बस आप उस पर जम गए, डट गए। बड़े लोगों की गलतियां भी बड़ी होती हैं, छोटी मोटी मक्खी में आते हो, पूरा खोता मार के कुएं में उतार देते हैं, फिर वो खोता कुआं खाली करने में जो ना वो ठीक ठाक अल्लाह भला करे टाइम लग जाता है उसमें। तो इसलिए टाइमिंग तो गलत है ही, वो बात भी बिल्कुल गलत होती हुई नजर आ रही है। और उसके लिए ये जो कुछ हो रहा है और उसके बाद जो कुछ चलाया जा रहा है और जिस तरह मौजू से लोग हटकर इधर उधर हो रहे हैं, कौम पूरी एक पेज पे आई हुई थी, मजलूमों के लिए लगी हुई थी, बड़ा बेहतरीन मौका था। लेकिन इस मौके पर जो कुछ हुआ उसने लोगों के दिल बड़े जख्मी कर दिए। अपनी खबर तो आपने बचानी है, लोगों को कह रहे हैं खबरें खोलो, डिटेल लेकर आओ, हमारे सामने पेश हो जाओ। वो इतना सख्त दौर था, लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे, नहीं आए सामने तो अब कहाँ से आएंगे और किस लिए आएंगे और क्यों आए वो लोग। ख्याल करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिदायत अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब पर अपना रहम करम फरमाए। हमारा भी शुहदा का घराना है, हमें इतनी तकलीफ पहुंची है तो जिनके वहाँ गए होंगे उनको कितनी तकलीफ पहुंची होगी।